الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ پیارے دوستو، ایک اسکول ہے، اس اسکول میں ایک کلاس ٹیچر ہے، اس کلاس ٹیچر کی ایک کلاس ہے اور اس کلاس میں ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل پر پانی کا ایک گلاس ہے۔ تو آج ہم اس پانی کے گلاس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کلاس ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے اس گلاس میں پانی کے بارے میں پوچھا، گلاس کے پانی کے بارے میں اس نے سوال کیا، تو بعض اسٹوڈنٹ کا جواب تھا کہ آدھا گلاس پانی ہے، تو بعض نے کہا آدھا گلاس خالی ہے۔ آپ کو اس مختصر سی کہانی سے کچھ سمجھ آیا؟ بعض نے کہا آدھا گلاس پانی ہے تو بعض نے کہا آدھا گلاس خالی ہے۔ آئیں اس کلاس ٹیچر سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ کون سا انتر دینا چاہتے ہیں، اس کہانی کے ذریعے آپ کیا سیکھ دینا چاہتے ہیں۔ کلاس ٹیچر نے بچوں کو کہا کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے ان کا جواب نیگیٹو ہے، منفی سوچ کی یہ علامت ہے، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے آدھا گلاس پانی ہے تو ان کا جواب پوزیٹیو ہے، مثبت ہے۔ اس سے یہ بتلانا ہے کہ ہر چیز کو سمجھنے کے، سوچنے کے، جاننے کے دو زاویے ہوتے ہیں، دو طریقے سے ہر چیز کو جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو مثبت طریقہ ہوتا ہے، ایک منفی طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج سوشل میڈیا کا ریگولر یوز ہو رہا ہے، تو اس کا زیادہ تر استعمال اگر ہم دیکھیں یا اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا خیال منفی ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ منفی کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے اسے زیادہ تر یوز کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس کے فائدے۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، گوگل پلس، انسٹاگرام، یوٹیوب، یہ سارا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے فائدے، نقصانات کیا ہے، اس پر ہمارے اکابر نے جو اچھا خاصا مواد لکھا ہوا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہے اور علامہ زاہد الراشدی صاحب ہے، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو ہے استدلال اس سے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو میڈیا تھا، جو ذرائع ابلاغ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا استعمال کیا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں جو ابلاغ، نشر و اشاعت کے جو اعلی کار ہیں، ان کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان پلیٹ فارم کے ذریعے ہم کیا کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، کیا کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، کیا اسلام کی آبیاری کا کام کر سکتے ہیں، کیا اپنی قوم کے لیے کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ ضرور آپ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا رواج، سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ رواج ہو چکا ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنے نوجوانوں کو، ہم نے اپنی قوم کو کبھی بتلایا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی عوام کے سامنے اس پر لیکچر دیا ہے؟ کیا کوئی تفصیلی بیان دیا ہے؟ کوئی محاضرہ پیش کیا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ کن کن ویب سائٹ پر آپ کو مواد ملے گا، کہاں پر آپ کو کیا چیز ملے گی، کہاں سے آپ جو استفادہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہے تو کہاں پر اسلامی حد کے اندر رہتے ہوئے کس چینل پر آپ کو جو ہے مواد مل سکتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے، اس کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا ایک مٹھی میں سما گئی ہے، پوری دنیا ایک مٹھی میں آ چکی ہے، لیکن ہم نے اس پر نہ کوئی بیان دیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر بیان کرنا ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو میری اپنے تمام فاضل ساتھیوں سے اور نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اگر ہم ممبر و محراب پر اس قسم کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس پر جو ہے نجی محفلوں میں بات کریں، نجی محفلوں میں اس کے طریقہ کار بتلائیں، مثبت استعمال بتلائیں کہ اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کے مفاد کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیسے تحریک اور مہم اس کے ذریعے چلا سکتے ہیں۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، ہم یوں ہی یوز کر رہے ہیں فقط بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے رابطے کے لیے، لیکن یہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں۔
اس کے ذریعے کما بھی سکتے ہیں آپ، اس کے ذریعے کوئی تحریک بھی چلا سکتے ہیں، لیکن اس کا یوز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر ایک یہ سوشل میڈیا کے جتنے اعلی کار ہیں، ان کے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، تو اس اعتبار سے اس کی خصوصیت کو پیش نظر سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے یوز کریں گے اس کا۔ تو ایک چیز تو یہ ہم بتلائیں کہ بھئی آپ کون کون سی سائٹس کھول سکتے ہیں، کون کون سے پیج اوپن کر سکتے ہیں، کون کون سے بلاگ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے بہت سارا مواد، بہت سارے کنٹینٹ ہمارے آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام اس پلیٹ فارم پر باقی ہے۔ میں سوشل میڈیا کو اس انداز میں، آسان انداز میں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے۔ دیکھیں، ہم جس دھرتی پر رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، تو یہ جس دھرتی پر، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، اس زمین پر اسلام کو نافذ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس پر اسلام کو نافذ کرنا ہم پر فرض ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسلام کو نافذ کرنا یہاں پر ہم پر ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہ جس زمین پر آج اسلام کو نافذ کرنے کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، آپ ذرا غور کریں، یہاں پر اکثریت اب ایسی ہو چکی ہے۔ چند سالوں میں سارے لوگ ایسے ہوں گے جو فقط اس زمین پر کھائیں گے، پیئیں گے اور سوئیں گے۔ ان کا پورا وقت، ان کی زندگی کے سارے اوقات گزریں گے تو اس دنیا پر نہیں گزرے گا، وہ گزرے گا تو نیٹ کی دنیا پر گزرے گا۔ گلوبل ولیج کہہ رہے ہیں نا، پوری دنیا مٹھی میں آ چکی ہے، تو ایک جو نیٹ کی دنیا ہے، نیٹ کی زمین ہے، اس پر گزرے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ نیٹ کی دنیا، آج نیٹ کا استعمال کتنا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اپنے نوجوان جو فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت گزاری کے لیے یوز کرتے ہیں، تو کتنے گھنٹے جہاں فری ٹائم ملتا ہے اوپن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، ہر جگہ اس کا یوز ہو رہا ہے۔ جاب جو ہو رہی ہے اسی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ آن لائن اب تو خرید و فروخت ہو رہی ہے، آن لائن سارے کام ہو رہے ہیں، تو انسان سارا وقت اس دنیا پر، نیٹ کی دنیا پر، نیٹ کی زمین پر بتا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اگر غور کریں تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس نیٹ کی دنیا پر بھی اسلام کو نافذ کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اب اسلام کو یہاں پر نافذ کرنا ہے تو نیٹ کی دنیا پر بھی مشن چلانا پڑے گا، تحریک چلانی پڑے گی، آپ کو جماعت بنانی پڑے گی، آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی، ٹیم وائز کام کرنا ہوگا۔ آپ کو ان پلیٹ فارم کا جائزہ لینا ہوگا کہ کس پلیٹ فارم پہ کس انداز میں ہم اسلام کو پیش کر سکتے ہیں، کیسے پیش کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے انداز میں، آفیشل انداز میں کیسے پیش کر سکتے ہیں، اسلام کی حد میں رہتے ہوئے ہم کیا تحریک ان پر چلا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتلانا ہوگا کہ ان کو استعمال کیسے کریں۔ پھر ہمیں اپنے اپنے اعتبار سے بہت کام پڑا ہوا ہے اس پر کافی اچھے کام ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، کسی ایک ساتھی نے اسلام 360 کر کے ایک ایپ بنائی ہے، قرآن کی آیات تلاش کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نابیناؤں کو قرآن سرچ کرنے کے لیے، اور جو ہے احادیث کا ذخیرہ جاننے کے لیے، احادیث کی تشریح جاننے کے لیے، پورا مواد اس ایک ایپ میں اس نوجوان نے جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نوجوان جو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر کے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ یہ ٹیلی گرام ہے، موبوگرام ہے، اس پر بھی کافی اچھا ہمارے جوان، ہمارے مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں، کتب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ تو کس کا کیا فائدہ ہے، کس کے ذریعے ہم کیا کام کر سکتے ہیں، یہ نوجوانوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، ٹیم کھڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ جس طرح ہم زمین پر سوچتے ہیں نا، زمین پر کون کون سی تحریک چلا سکتے ہیں، کہاں کون سا بگاڑ ہے، اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں، تو نیٹ کی دنیا کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پر کس چیز میں بگاڑ ہے، کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں، آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہو، آپ کا نیٹ آن ہو تو نیچے ایڈورٹائز آتی ہے، ننگی برہنہ تصویر ہوتی ہے کسی خاتون کی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جوان ایسی تصویریں دیکھتے ہیں تو امنگیں پھوٹ پڑتی ہے، جذبات ابھرتے ہیں،
اور اس کے بعد پوری رات خراب کر دیتے ہیں، پوری رات ضائع ہوتی ہے، گناہ میں چلی جاتی ہے۔ تو وہ تو اتنا فرما دیا کرتے تھے ہمارے استاد، لیکن میں یہاں پر حاشیہ بڑھاتا ہوں کہ ہم نے کیا ان نیچے آنے والی ان فحش ایڈورٹائز وغیرہ کے توڑ کے لیے، نہیں عن المنکر کے لیے کوئی کام کیا ہے، کوئی مشن چالو کیا ہے؟ یہاں ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ویب سائٹ بنانے کا ارادہ کیا، ہمارے چند ساتھیوں نے مل کر، لیکن اس پر ایک ویب سائٹ آلریڈی موجود تھی۔ ہم نے مولانا عابد جمشید حفظہ اللہ سے بات کی، ہم نے کہا حضرت ایک ویب سائٹ پہلے سے موجود ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کر تھوڑا مواد زیادہ ہوگا، تھوڑا کنٹینٹ زیادہ ہوگا، تھوڑی سہولت زیادہ ہوگی، اسلامک مواد آسانی سے لوگوں کو مل جائے گا وہاں پر۔ تو لیکن ایک ویب سائٹ آلریڈی اس ٹاپک پر ہے، تو کیا ہمیں ایک اور بنانی چاہیے؟ تو حضرت نے اس وقت بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ ضرور بنانی چاہیے بھائی، اگر سیم بھی ہو رہی ہے تو بھی بناؤ، اس لیے کہ آپ گوگل پر سرچ کریں تو دیکھیں غیروں کی کتنی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے اسلام کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جہاں سے ہمارے نوجوان اسلام کو پڑھ کر جو ہے وساوس کا شکار ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ کوئی مسئلہ سرچ کریں تو وہ اوپر جو اکثر ہوتا ہے کہ سب فرقہ باطلہ کی ویب سائٹ آتی ہے، ہم سرچ میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو جتنے حضرت نے کہا جتنے زیادہ ہماری ویب سائٹیں ہوں گی، بلاگ ہوں گے، جتنے زیادہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ہمارا کنٹینٹ مواد ہوگا، اتنا زیادہ لوگ اسلام پڑھیں گے۔ اب فرقہ باطلہ جو ہے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اس طرح کے جتنے ادارے ہیں، اس کے دشمنان اسلام اس کے ذریعے سے اسلام مسلمانوں کو برین واش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جو ہے ذہنی اعتبار سے کمزور کرنے کی، ایمان کو ان کے کمزور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم جہاں پر لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اپنی زندگی کا وقت جس دنیا پر گزار رہے ہیں، اگر ہم اسلامی کنٹینٹ، اسلامی مواد وہاں پر پیش کریں گے، زیادہ سے زیادہ الگ الگ انداز میں، انٹرسٹنگ انداز میں، سہولت کے ساتھ، دلچسپ انداز میں اگر لوگوں کے سامنے مواد پیش کرتے رہیں گے، الگ الگ نوعیت سے، الگ الگ پلیٹ فارم سے، تو ہمارے نوجوانوں کو فرصت ہی نہیں ملے گی غلط چیزوں کو دیکھنے کی، غلط چیزوں کی طرف نظر ڈالنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تو میری آپ تمام سے یہ درخواست ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج سب اسی پر وقت بتا رہے ہیں، اسی پر وقت گزار رہے ہیں، تو اسلام کو نافذ کرنے کی فکر یہاں پر ہمیں کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں جو تحریک چلانی ہوگی، نوجوانوں کو تیار کرنا ہوگا، نوجوانوں کو سمجھانا ہوگا، فکر بنانی پڑے گی، فکری تعمیر کا کام کرنا ہوگا، اور یہ سوچنا ہوگا کہ کیا کیا کام وہاں پر ابھی باقی ہے، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ پورا میدان خالی ہے میرے دوستو۔ نیٹ کی دنیا جیسے زمین کی دنیا ہے، وہاں پر آپ اگر آبادی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو پلاٹ خریدنا پڑے گا، زمین خریدنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کی بڑی آبادی یہاں پر ہے، لیکن نیٹ کی دنیا پر ابھی پلاٹ بک رہے ہیں، زمینیں بک رہی ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو دشمنان اسلام پلاٹ خرید رہے ہیں، وہ زمینیں خرید رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ان کا پرچار زیادہ ہو رہا ہے، ان کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فکر کریں، وہاں پر پیچھے نہ رہیں، ہم وہاں پر اپنی زمینیں خریدنے کی کوشش کریں، اپنے پلاٹ خریدنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اسلام کو آسان انداز میں دور دور تک پہنچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے جو تحریک چلانے کی، نوجوانوں میں کام کرنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس زمانے کا۔ جو لوگ ایک تو ظاہری نقصانات جو ہے جن کی نظر ہے، لیکن جن کی نظر ان سوشل میڈیا کے باطنی نقصانات پر ہیں، جو انڈر کور کام ہو رہے ہیں، اگر وہ آپ جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچنے لگے گے کہ ہم اپنی قوم کو بچا پائیں گے، کیا ہم مسلمانوں کو بچا پائیں گے؟ ایک بات اور ذہن میں آئی کہ دیکھیں، انہوں نے اپنے کلچر کو پوری دنیا میں فروغ دے دیا ہے، مغربی کلچر رائج ہو چکا ہے، تو بتائیں کیا انہوں نے اپنا کلچر تلوار کے ذریعے سے پھیلایا ہے؟ کیا ہمارے پاس، ہمارے جوانوں کے پاس تلوار لے کر آئے تھے کہ ہمارا نوجوان سنت رسول چھوڑ بیٹھا، ہمارا نوجوان مغربی اداکاروں کا جو ہے دل دادا ہو گیا؟ کہ وہ تلوار لائے تھے؟ نہیں، تلوار نہیں لائے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور یوز کیا ہے، اور اس کے ذریعے، اپنے پروگرامز کے ذریعے، اپنے ڈراموں کے ذریعے ہمارے لوگوں کی سوچوں پر قبضہ کر لیا ہے۔
تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر ایک مرتبہ اسلام کی بیداری کا کام کریں، اس کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اسلام کا لائق فائق خادم بنائے، آمین۔